جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، مولائے کل، دانائے سبل، ختم الرسل، حسن کل، اخلاق کل، وارث جینا وجہ تخلیق زمین و زماں، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سروراں حامی بے کساں، خاتم النبیین رحمت للعالمین، احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور شکر ہے جس کی توفیق کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ محترم حاضرین، حقوق العباد کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں حقوق زوجین کے موضوع پہ گفتگو ہوگی، یعنی میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم اپنی حد کے اندر رہ کے، اگر کوئی خاوند ہے وہ اپنی حد میں رہے، اگر بیوی ہے تو اپنی حد میں رہے، اور انہیں اپنے اپنے حقوق کا پتہ چلے۔ جس وقت حقوق کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر زندگی خوشگوار کیسے ہوگی؟ لہذا آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں اور بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ اس موضوع پر آج کا خطبہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، سورۃ نساء 5واں پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، ہم نے عورتوں پر مردوں کو حاکم بنایا ہے، ہم نے عورتوں پر مردوں کو افسر بنایا ہے۔ پتہ چلا کہ حقوق کھانے پینے میں، پہننے میں برابر کے ہیں، لیکن عظمت کے حوالے سے برابر ہے۔ عظمت خاوند کی زیادہ ہے، عظمت شان خاوند کی زیادہ ہے۔ جس طرح باپ اور بیٹے کے حقوق برابر ہے، مثلا باپ کھائے گا تو بیٹے کو بھی کھلائے گا، باپ کپڑا پہنے گا تو حکم ہے بیٹے کو بھی پہنائے، باپ کا مکان میں رہے گا تو بیٹے کو بھی مکان دے گا۔ لیکن کیا باپ اور بیٹے کے حقوق کے ساتھ ساتھ کیا عظمت دونوں کی برابر ہے؟ باپ باپ ہے اور بیٹا بیٹا ہے۔ باپ حاکم ہے، بیٹا محکوم ہے۔ باپ حکم دینے والا ہے، بیٹا حکم سننے والا ہے۔ اسی طرح خاوند بھی حکم دینے والا ہے اور بیویاں حکم سننے والی ہیں۔ پہلے شوہر کے حقوق سنیں، شوہر کی عظمت سنیں، اور یہ باتیں اپنی بہنوں کو بھی سنانے والی ہیں، یہ باتیں بیٹیوں کو بھی سنانے والی ہیں، اور یہ باتیں اپنی بیویوں کو بھی سنانے والی ہیں۔ جس وقت ان کو شوہر کے حقوق کا پتہ چلے گا تو پھر ان کی زندگی خوبصورت گزر سکے گی۔ اللہ پاک نے مردوں کو حاکم بنایا ہے عورتوں پر۔ بولیے حاکم عورتیں ہیں یا مرد ہیں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے مرد حاکم ہے عورتوں پر۔ پھر فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، اللہ نے فضیلت بخشی ہے
ایک کو دوسرے پر، یعنی عورتوں پر مردوں کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے۔ کیوں فضیلت بخشی ہے؟ کہ مرد ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ حق مار عورت دیتی ہے یا مرد دیتا ہے؟ مکان عورت دیتی ہے یا مرد دیتا ہے؟ گھر کے اخراجات عورتیں چلاتی ہیں یا مرد چلاتا ہے؟ یہ ساری ذمہ داریاں مرد کے ذمہ ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ عظمتیں ہم نے مرد کو اس لیے دی ہیں کہ مرد عورتوں پہ خرچہ کرتے ہیں، مرد عورتوں پہ خرچہ کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے نیک عورتوں کی صفت کو بیان فرمایا، فالصالحات قانتات، فرمایا نیک بخت عورتیں ادب والی ہیں۔ نیک بخت عورتیں، پتہ چلا جو ادب والیاں ہیں نا، جو خاوند کا ادب کرتی ہیں وہ نیک ہیں، وہ نیک ہیں۔ حافظات للغیب بما حافظ اللہ، خاوند کے پیچھے وہ گھر کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، خاوند کے سارے مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ نیک عورتوں کی علامت ہے۔ آگے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اگر تمہیں عورتوں کی نافرمانی کا اندیشہ ہو کہ عورتیں میری بات نہیں مانیں گی، تو پھر مردوں کو کیا حکم ہے؟ فرمایا انہیں پیار سے سمجھاؤ۔ یہ پہلا ٹاپک ہے، انہیں پیار سے، بولیے نا، پیار سے، پہلی دفعہ ہی گرم نہیں ہو جانا، بلکہ مردوں کو حکم ہے عورتوں کو پیار سے سمجھاؤ۔ اگر وہ پیار سے نہ سمجھیں، دوسرا ٹاپک اللہ پاک نے فرمایا پھر اپنے بستر الگ کر لو، اپنی ناراضگی کا اظہار کرو، تمہارے خامدوں کو محسوس ہو کہ، یعنی خامدوں عورتیں محسوس کریں کہ ہمارے خامد ہم سے ناراض ہیں۔ بسترہ جدا کرنے پر، علیحدہ ہونے پر بھی عورتیں نہ سمجھ سکیں، اب قرآن تیسرا پہلو بیان فرماتا ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ، انہیں غیر شدید ضرب دو۔ کیا مطلب؟ کہ ہلکی پھلکی سزا دے لو جس سے چوٹ نہ آئے، جس سے چوٹ، عورتوں کو کوئی زخم نہ لگے، چوٹ نہ لگے۔ اس طرح نہیں سزا دینی کہ ان کے جسم پہ کوئی نشان پڑ جائے، ہلکی پھلکی انہیں سزا دو۔ اللہ اکبر۔ اگر پھر وہ تمہارے کہنے میں آ جائیں، آگے اللہ پاک فرماتا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو پھر ان پہ کوئی زیادتی نہیں کرنی، پھر زیادتی نہیں کرنی۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے مردوں کو سمجھایا ہے کہ عورتوں کے ساتھ رہنا کیسے ہے۔ ایک اور آیت سن لیں، اللہ پاک فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں عورتیں، اور تم ان کے لباس ہو۔ اب لباس کا کام کیا ہے؟ اللہ پاک نے دونوں کو لباس کہا ہے۔ عورتیں تمہارا لباس ہے اور مرد عورتوں کا لباس ہے۔ لباس اللہ پاک نے کہا ہے نا، لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ نمبر ایک، لباس کا کام ہوتا ہے جسم پر کوئی نشان ہو، کوئی عیب ہو، لباس کا کام ہے چھپا دینا۔ لباس کا کام ہے، جسم پہ کسی قسم کا کوئی عیب ہو، لباس کا کام ہے چھپانا۔ کیا مطلب؟ میاں بیوی کے اندر کوئی عیب بھی ہو، وہ ایک دوسرے کے عیب ظاہر، عورت مرد کے عیب ظاہر نہ کرے، مرد عورت کے عیب ظاہر نہ کرے، ایک بات۔ اور دوسرا لباس کا کام کیا ہے؟ لباس سردی گرمی میں بچاتا ہے۔
سردی گرمی میں، سردی میں لباس ہم موٹا پہنتے ہیں اور گرمیوں میں باریک پہنتے ہیں، کیوں؟ ہمارے جسم کو ضرورت ہے بھائی، لباس کا کام ہے جسم کو سردی گرمی سے بچانا۔ اسی طرح میاں بیوی کو لباس کہا گیا ہے، اگر کوئی ان پر کوئی سردی گرمی ہو جائے، مرد پر کوئی مشکل وقت آئے تو عورت کو حکم ہے ساتھ دے، اور اسی طرح عورت پر کوئی مشکل وقت آئے تو مرد کا کام ہے اس کا ساتھ دے۔ نمبر 3، لباس زینت کے لیے پہنا جاتا ہے۔ لباس زینت، لباس لوگ سلاتے ہیں اچھے سے اچھا کپڑا لے کر، کیوں؟ کہ میں خوبصورت لگوں، اور پتہ چلا کہ لباس زینت کے لیے پہنا جاتا ہے، تو زینت لباس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، عورت بھی لباس ہے، مرد بھی لباس ہے، لباس سے زینت بڑھتی ہے، کیا مرد نے عورت کو زینت گھر میں دی ہوئی ہے؟ اور دوسری طرف کیا عورت نے اپنے شوہر کو زینت دی ہوئی ہے، عزت بخشی ہوئی ہے؟ وہ زینت سے دیکھتی ہے کہ میرا خاوند میرے لیے بڑا خوبصورت ہے؟ کیا خاوند یہ محسوس کراتا ہے عورت کو کہ عورت میرے لیے عزت کا باعث ہے، زینت کا باعث ہے؟ یہ ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کہہ کے دونوں کو حکم سنائے ہیں کہ عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورتوں کا لباس ہے۔ لہذا یہ لباس جو کہا گیا ہے، اس سے جو معنی مفہوم نکلتا ہے وہ 3 طرح کا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اس کا مفہوم بھی اللہ تعالیٰ ہر وقت ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب عورتوں کے لیے پیغام ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عورتوں کو کیا حکم دیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے سوا تعظیمی سجدہ کسی کے لیے جائز، اگر میں تعظیمی سجدہ جائز قرار دیتا، اپنا نام نہیں لیا، اللہ کے حضور تو ساری کائنات کے سردار ہیں، حضور فرماتے ہیں اگر اللہ کے سوا کسی کو تعظیمی سجدہ کرنے کا میں حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے مردوں کو سجدہ کریں۔ اللہ اکبر! آج یہ بیویاں سنیں اپنے نبی کا فرمان، کس قدر خاوند کی عظمت کو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک، میں صرف اور صرف احادیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، تاکہ یہ پیغام دور دور تک پہنچے اور مرد بھی اپنے حقوق ادا کریں، عورتیں بھی اپنے حقوق ادا کریں۔ پہلے مردوں کے حقوق عرض کر رہا ہوں۔ دوسری حدیث پاک، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابیاں آ گئی، آ کے عرض کرتی ہیں حضور میرے والدین میری شادی کا سوچ رہے ہیں، میں آپ سے پوچھنے کے لیے آئی ہوں کہ مرد کے میرے اوپر حقوق کیا ہیں۔ یہ ہے سوال پوچھنے والا عورتوں کے لیے کہ بی بی صحابیہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں حضور میرے والدین شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، میں آپ سے پوچھنے کے لیے آئی ہوں کہ شوہر کے حقوق میرے اوپر کیا ہیں، اگر میں ادا کر سکتی ہوں تو شادی کر لوں، اگر نہیں ادا کر سکتی تو پھر شادی نہ کروں۔ اللہ اکبر! سنیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے آگے سے کیا فرمایا، فرمایا بی بی شوہر کے اتنے حقوق ہیں، اگر اللہ نہ کرے شوہر کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی تلیوں تک پورے وجود کے اندر پیپ بری جائے، پورا جسم خراب ہو جائے، پورا جسم گل جائے، عورت اپنے خاوند کے سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم سے پیپ گندا لہو اپنے لبوں سے چوس کے باہر پھینکے،
پھر بھی عورت اپنے خاوند کا حق ادا، اللہ اکبر، اتنا خاوند کا مرتبہ ہے، رتبہ ہے، پھر بھی عورت اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ جب بی بی نے سنا تو عرض کی حضور پھر میں تو شادی نہیں کروں گی۔ حضور نے فرمایا نہیں نہیں، شادی میں خیر ہے، شادی کرو۔ جسے حضور فرمائے خیر ہے اس میں خیر ہے یا نہیں؟ حضور نے فرمایا شادی میں خیر ہے، شادی کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر سنیں ایک اور حدیث پاک، ام المومنین۔ آج عورتیں جب خامدوں کا گلہ کرتی ہیں انہیں یہ حدیث پاک ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں عورت، صحابیہ، ام المومنین، امام الانبیاء کی زوجہ محترمہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی۔ آپ نے عورتوں کو جمع فرمایا اور ساری عورتوں کو جمع فرما کے آپ نے فرمایا بیبیوں سنو، میں تمہارے سامنے خامدوں کے حقوق بیان کرنے لگی ہوں۔ ساری بیبیاں سننے کے لیے بےتاب ہو گئیں۔ آج ام المومنین کیا بیان کرتی ہیں؟ فرمایا سنو، اگر تمہارے خامند جو ہیں تم اپنے چہرے کے رخسار سے، رخسار یہ کہتے ہیں اس چیز کو، اے بیبیوں سنو، اگر تم اپنے رخسار سے، اگر تم اپنے چہرے سے اپنے خامدوں کے پیر بھی صاف کرو نا، تب بھی تم اپنے خامدوں کا حق ادا، اللہ اکبر۔ یہ بیبیاں سنیں گی تو انہیں کوئی پتہ چلے گا خامد ہے کیا، خامد کو کوئی ترجیح دیں گی، یہ سنیں گی تو۔ ام المومنین فرماتی ہیں اپنے چہروں کے ساتھ، اپنے رخسار کے ساتھ اگر تم اپنے خامدوں کے پیر بھی صاف کرو تم اپنے خامدوں کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اب تیسری حدیث پاک سنیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت گھر سے خامند کی اجازت کے بغیر باہر نہ نکلے۔ ہاں اگر خامند نے ایک ہی دفعہ اجازت دے دی ہے، اپنی بیوی پر پورا یقین ہے، اعتبار ہے، تو اس نے کہا میری طرف سے اجازت ہے، جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو۔ لیکن اگر ایسی اجازت نہیں ہے، اگر خامند ایسی اجازت نہیں دیتا تو پھر بغیر اجازت کے اگر عورت گھر سے باہر قدم رکھتی ہے تو حضور فرماتے ہیں فرشتے اس عورت پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ فرشتے اس عورت پہ، بولیے نا، فرشتے اس عورت پہ، یہ میری بات نہیں، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے۔ اور گھر واپس لوٹنے تک فرشتے مسلسل اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب گھر میں آتی ہے فرشتے لعنت روک لیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کوئی عورت خامند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اللہ اکبر۔ ہے روزہ، فرضی روزے کی بات نہیں، وہ اللہ کا حق ہے۔ نفلی روزہ اس نے اپنی بخشش کے لیے رکھا ہے، اللہ کی طرف سے فرض کوئی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر عورت نے روزہ نفلی رکھنا ہے تو اپنے خامند سے اجازت لینا ہوگی۔ اگر خامند اجازت نہیں دیتا تو اسے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ، بھوکا پیاسا رہنے کا اسے کوئی فائدہ، اللہ اکبر، فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ ہے روزہ، اس کے لیے خامند کی اجازت ضروری ہے۔ پھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی عورت خامند کے گھر سے، خامند کے مال میں سے کوئی چیز کسی کو دے نہیں سکتی، چاہے فقیر آ جائے اس کو بھی دے، شوہر کا مال ہے اسے تو ثواب ملے گا، لیکن اس عورت پر بوجھ ہوگا کیونکہ خامند نے اجازت نہیں دی۔ خامند کا مال ہے، خامند کی اجازت بڑی ضروری ہے۔ خامند نے پیسے عورت کے حق میں عورت کے پاس دیے ہوئے ہیں، ان کی حفاظت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، پیسے کو صحیح خرچ کرنا۔ اگر خامند نے اجازت دے رکھی ہے تو اچھی جگہ پہ خرچ کرے، ورنہ خرچ نہ کرے۔ خرچ کرنے کے اندر بھی بیویوں کا بڑا بڑا رول ماڈل گزرا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ حضرت امام مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استادوں کے دور کا واقعہ ہے۔ حضرت امام ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام مالک کے استاد کا نام ہے، امام مالک کے استادوں کا نام ہے۔ حضرت امام ربی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ ان کے والد گرامی اپنی بیوی کو 30,000 دینار دے کے گئے، چلے گئے۔ بنو امیہ کا دور تھا، مسلسل جنگیں لڑی گئی، مسلسل۔ اور حضرت امام ربی جب باپ گھر سے چلا گیا تو پیچھے بعد میں پیدا ہوئے۔ باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا نہیں ہے، باپ جہاد پہ ہے۔ 27 سال گزر گئے، 30,000 دینار گھر میں چھوڑ کے گئے تھے۔ بیوی نے بچے کو جنم دیا، اللہ اکبر، اپنے بچے کو دین پڑھانا شروع کیا، دین مدرسے میں داخل کرایا، یہاں تک کہ حضرت ربی پڑھتے 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 زمانے کے امام بن گئے۔ اور حضرت فاروق ان کے والد گرامی کا نام ہے، جو جہاد پہ گئے ہیں، وہ 27 سال کے بعد پلٹے، دروازے پہ آ کے نیزہ مارا، دروازہ کھل گیا، گھوڑے سمیت اندر داخل ہونے لگے تو حضرت ربی سے پہلی ملاقات ہے۔ حضرت ربی سے، باپ نے بیٹے کو نہیں دیکھا، بیٹے نے باپ کو نہیں دیکھا، پہلی ملاقات ہے۔ اور حضرت فاروق نے جب دیکھا، حضرت امام ربی نے جب باپ کو دیکھا، پہچان تو تھی نہیں۔ حضرت امام ربی جو 27 سال کی عمر میں پہنچ چکے تھے، جلال میں آگے دیکھا نا، اجنبی بندہ ہے، اس نے دروازہ کھول دیا ہے، اندر داخل ہونے لگا ہے، تو امام ربی فرمانے لگے، اے اللہ کے دشمن، تمہیں پتہ نہیں یہ مسلمانوں کا گھر ہے، اس میں اجازت لے کے آتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آگے سے باپ نے جواب کیا دیا؟ باپ نے پہلی دفعہ دیکھا ہے نا اپنے بیٹے کو، ابھی پتہ بھی نہیں یہ بیٹا ہے۔ فرمانے لگے، مجھے تم خدا کا دشمن کہتے ہو، میں تمہیں خدا کا دشمن کہتا ہوں۔ اے خدا کے دشمن، مسلمانوں کے گھروں کے اندر غیر محرم نہیں آتے، مسلمانوں کے گھروں میں غیر محرم نہیں آتے۔ تم کون ہو؟ یہ میرا گھر ہے، میری بیوی کا گھر ہے، تم غیر محرم ہو، میرے گھر میں کیوں داخل ہوئے ہو؟ جھگڑا ہو گیا، محلے والے اکٹھے ہو گئے، اللہ اکبر۔ جب محلے والے اکٹھے ہو گئے، لڑائی ہو رہی ہے باپ اور بیٹے کی، پہلی دفعہ ملاقات ہے، بیوی آ گئی، بیوی نے اپنے شوہر کو پہچان لیا، بیٹا تو پھر بیٹا پاس ہی تھا، تو محلے والوں سے کہنے لگی، اے محلے والوں، سنو سنو، یہ دونوں جھگڑ رہے ہیں، فیصلہ میں کرتی ہوں، ہذا زوجی وہذا ابنی، سنو، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو گھوڑے پہ سوار ہیں یہ میرے شوہر ہیں، اور یہ جو گھر میں ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق آپ گھر میں تشریف لائے، پانی پیا، بڑے خوش ہوئے، اللہ نے مجھے بعد میں بیٹا دیا تھا، اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ آتے ہی بیوی سے کہا 30,000 دینار لاؤ۔ 30,000؟ بیوی بڑی دنا تھی، بیوی بڑی سمجھدار تھی، سوچنے لگی اگر ابھی کہا نا دینار میں نے تمہارے بیٹے پہ سارے خرچ کر کے تمہارے بیٹے کو زمانے کا امام بنا دیا ہے تو ہو سکتا ہے شوہر کو سمجھ نہ آئے۔ حضرت امام ربی زمانے کے امام بن کے مسجد نبوی کے اندر حدیث پاک پڑھایا کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوا نا، حضرت فاروق نے پیسے پوچھے، کہا پیسے دیتی ہوں، پیسے میں نے دفن کر دیے ایک جگہ پہ، پیسے ایک مقام پہ میں نے جمع کر دیے ہیں، ایک دفعہ نماز تو پڑھ کے آؤ۔ حضرت فاروق نماز پڑھنے گئے، حضرت ربی زمانے کے امام بن چکے تھے، آپ نے اعلیٰ لباس پہنا ہوا تھا، سر پہ عمامہ شریف سجایا ہوا تھا، مسند صدارت پہ بیٹھ کر رسول پاک کی مسجد نبوی کے اندر آپ
لوگوں کو نبی پاک کی حدیث پاک پڑھا رہے تھے۔ حضرت فاروق نے گھر میں اپنے بیٹے کو دیکھا، بیوی نے پہچان کرا دی، اب مسجد نبوی میں پھر پہچان نہ سکے، کہنے لگے یہ جو مسند صدارت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی پاک کا فرمان سنا رہے ہیں، سر پہ ماما شریف سجایا ہوا ہے، بتاؤ یہ ہیں کون؟ لوگوں نے کہا کوئی غیر نہیں، یہ تمہارے اپنے بیٹے امام ربیع ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت فاروق اتنے خوش ہوئے، باغ ہو گئے، اللہ اکبر، میری بیوی نے پیچھے سے حق ادا کر دیا ہے۔ گھر میں آئے اور آ کے کہتے ہیں میں نماز پڑھ آیا ہوں، اب بتاؤ پیسے کہاں ہیں؟ پیسے؟ بیوی دنا تھی، بیوی نے کہا اب بتاؤ پیسے چاہیے کہ زمانے کا امام ربیع چاہیے؟ تو حضرت فاروق سمجھ گئے، فرمانے لگے امام ربیع جس انداز میں نبی پاک کا فرمان پڑھا رہا تھا، 30,000 کی ویلیو کیا، اتنا بڑا امام تو کروڑوں کے اندر بھی نہیں ملتا۔ اللہ اکبر! خامد باغ ہو گیا۔ اللہ اکبر! یہ بیویوں کی حفاظت ہے، خامد کے پیسوں پر حفاظت کرنا، اچھی جگہوں پہ پیسہ خرچ کرنا جس سے خامد خوش ہو جائے۔ اللہ اکبر! جو خامد کے پیسوں پر پیرا دیتی ہے، صحیح جگہوں پہ استعمال کرتی ہے، خامد کا دل خوش کرتی ہے، ایسی عورتوں پہ خدا راضی ہے، اللہ کا محبوب راضی ہے۔ اللہ اکبر! پھر سنیں عورتیں جو اپنے خامد کی فرما برداری کرتی ہیں، تابعداری کرتی ہیں، یہ روایت سناؤ بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو، یہ روایت سنانے والی ہے امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے اس روایت کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک ہے، ڈبل سٹوری مکان ہے، ڈبل سٹوری مکان ہے، اوپر میاں بیوی رہتے ہیں، اسی مکان کے نیچے عورت بیوی کے والدین رہتے ہیں، بیوی کے بولیے نا، بیوی کے والدین رہتے ہیں۔ شوہر گھر سے جانے لگا تو شوہر نے کہا میں گھر سے جا رہا ہوں، ساز و سامان میں تمہیں وافر مقدار میں دے کے جا رہا ہوں، میری ایک نصیحت ہے کہ مکان سے نیچے نہیں اترنا، جو بھی حالات ہوں گے وہ بہتر جانتے ہیں، میری یہ نصیحت ہے، پیغام ہے، مال سارا میں دے کے جا رہا ہوں، کسی چیز کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی، ساری چیزیں میں دے کے جا رہا ہوں، جب تک میں گھر میں نہ آؤں تم نے نیچے بولیے نا، نیچے نہیں اترنا۔ خاوند چلے گئے، اس خاتون کا نیچے باپ رہتا تھا، نیچے والد رہتا تھا، ابا جی حضور رہتے تھے، والد گرامی بیمار ہو گئے، اس بی بی نے دیکھا میرا باپ بیمار ہو گیا ہے، خاوند نے کہا ہے نیچے اترنا، چلو اللہ کے محبوب ہمارے درمیان موجود ہیں، کیوں نہ ہو میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قاصد بھیج کے مسئلہ نہ پوچھ لوں۔ پردے میں بات کی، قاصد کو بھیجا، اللہ کے محبوب سے جا کے پوچھ کے آئے۔ خاوند نے کہا تھا جب تک میں نہ ہوں نیچے نہیں اترنا، میرے لیے کیا حکم ہے، میرے ابا جی بیمار ہو گئے، کیا باپ کی بیمار پرسی کے لیے نیچے اتر آؤں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس قاصد کو پیغام بھیجا، جاؤ اس بی بی سے کہو خاوند کی اطاعت کرے، خاوند کی سنیں عورتیں جو خامدوں کو ناراض کر کے میکے چلی جاتی ہیں، جو خامدوں کو چھوڑ کے باتیں کر کے چلی جاتی ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے، پیغام عبرت ہے۔ اللہ کے محبوب فرمانے لگے بی بی سے جا کے کہہ دو خاوند کی بولیے نا، خاوند کی اطاعت کرے۔ وہ بیوی تھی نا، صحابیہ تھی، آج کل کی عورتوں کی طرح نہیں تھی، اس نے سنا، خاموش ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد والد گرامی وصال فرما گئے، فوت ہو گئے۔ جب باپ فوت ہوا، آپ جانتے ہیں بیٹی کو باپ سے کتنی محبت ہے،
بیٹی کو باپ سے جتنی محبت باپ کے ساتھ ہے نا، کائنات میں کسی اور کے ساتھ اتنی محبت نہیں، اللہ اس کے رسول کے بعد اتنی محبت ہے۔ لیکن خاوند کی تابع داری دیکھیں کتنی لازم ہے۔ جب والد فوت ہوا، بی بی نے قاصد کو بلایا، اپنی مرضی نہیں چلائی، قاصد کو بلایا اور اسے کہا جاؤ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو ابا جی بیمار تھے، اب تو فوت ہو گئے ہیں۔ خاوند نے کہا تھا جب تک میں نہ آؤں نیچے نہیں اترنا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پھر پیغام بھیجا، جاؤ اس میری غلامہ سے جا کے کہو، میری صحابیہ سے جا کے کہو، اگرچہ تیرا باپ فوت ہو گیا ہے، تجھے باپ کے ساتھ بڑی محبت ہے، لیکن سنو میرا پیغام یہی ہے، اپنے خاوند کی اطاعت کرو، اپنے خاوند کی اطاعت کرو۔ وہ صحابیہ تھی، حکم ماننے والی تھی، رک گئی، آگے سے کوئی جملہ نہیں بولا۔ یہ کیسی اطاعت ہے؟ ابا جی بیمار ہو گئے، اجازت نہیں ملی، باپ فوت ہو گیا، یہ کیسی اطاعت ہے؟ میں نہیں مانوں گی، میں نیچے اتروں گی۔ بیوی صحابیہ غلامہ تھی اللہ کے محبوب کی، صبر کیا، اوپر رہی، نیچے نہیں اتری۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کے باپ کو غسل دو، کفن پہناؤ۔ اللہ کے محبوب نے جنازہ پڑھایا، قبر میں اتارا۔ یہ پیغام ہے بیویوں کے لیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے قبر میں اتارتے وقت فرمایا قاصد کو بلاؤ۔ قاصد آیا، فرمایا جس بی بی نے باپ کے بیمار ہونے پر مسئلہ پوچھا، باپ کے فوت ہونے پر مسئلہ پوچھا، میں نے کہا خاوند کی اطاعت کرو، جاؤ اسے جا کے خوشخبری سنا دو، ان اللہ قد غفرا، تیرا خاوند کی اطاعت کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، اس عمل کی بنا پر اللہ نے تیرے باپ کو جنت عطا فرما دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے باپ کو جنت عطا فرما دی۔ اے عورتوں، اے میری مائیں بہنیں بیٹیوں، یہ پیغام رسول پاک کا ہے، اپنے پلے باندھو۔ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں اگر تم چاہتی ہو ہمارے والدین کی بخشش ہو جائے، پھر اپنی مرضی چھوڑ دو، پھر رسول پاک کے فرمان پہ عمل کرو، اور اس فرمان کے عمل پر کرنے پر یقیناً اللہ پاک تمہارے والدین کی بھی بخشش فرما دے گا۔ میں صرف حدیث پاک عرض کر رہا ہوں تاکہ اس دور کے فتنوں سے بچا جا سکے۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، جو ایام ہے خاص ان میں تو ویسے عورتوں کو معافی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی، پھر حضور فرماتے ہیں صامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھنے والی، پھر حضور فرماتے ہیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی، پھر حضور فرماتے ہیں اپنے خاوند کی فرما برداری کرنے والی، اپنے خاوند کی اطاعت کرنے والی۔ جس عورت کے اندر یہ 4 صفتیں پائی جائیں، کتنی صفتیں؟ بولیے کتنی صفتیں؟ نمبر 1 5 وقت کی نماز پڑھنے والی، نمبر 2 رمضان المبارک کے روزے رکھنے والی ہو، نمبر 3 اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو، نمبر 4 اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو، فرما برداری کرنے والی ہو۔ سنیں میرے نبی کا فرمان ان عورتوں کے لیے، خوشخبری کا پیغام کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں قیل لها ادخل الجنۃ من ای ابواب الجنہ شئت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بی بی کے لیے جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے مرضی ہے داخل ہو جائے اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی بشارت ہے، خاوند کی فرما برداری پر جنت مل رہی ہے، جس دروازے سے مرضی چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر حدیث پاک سنیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس عورت پر شوہر راضی ہے، جو عورت اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا کے جی رہی ہے میں نے اپنے شوہر کو راضی رکھنا ہے،
میں نے اپنے شوہر کو، بولیے، میں نے اپنے شوہر کو، فرمایا شوہر کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. شوہر کی رضا میں، بولیے ذرا، شوہر کی رضا میں. یہ تمہارے حق میں ہی تو بیان ہو رہا ہے، یہ پریشانیاں ہیں کہ نہیں؟ تو میرے ساتھ پھر بولتے جائیں تاکہ یہ پیغام بھی پہنچتا جائے. حضور فرماتے ہیں شوہر کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. شوہر کی رضا میں جو عورت چاہتی ہے میرا اللہ راضی ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے شوہر کو راضی کر لے. والد کے بارے میں کہا گیا ہے والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اسی طرح شوہر کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. جو اپنے شوہر کو راضی کر لے، اپنے شوہر کو راضی کر لے. حضور فرماتے ہیں اس حالت میں فوت ہو گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس کا شوہر اس سے راضی تھا. اس حالت میں بی فوت ہو گئی. حضور فرماتے ہیں موت درمیان میں رکاوٹ ہے، جو ہی ملک الموت آتا ہے موت طاری ہوتی ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں، خدا اسے جنت عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر، کتنا بڑا انعام ہے شوہر کے راضی ہونے پر. محترم حاضرین، اس سے آگے چلیں اور یہی بات ہے. میں حیران ہوتا ہوں اس واقعے کو پڑھ کے، آپ بھی سنیں گے حیران ہوگے. نبی پاک کی غلامہ صحابیات نے یہی تو واقعات سنے تھے، اس لیے تو بڑی سے بڑی قربانی دیتی رہی. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بیمار تھا، سانس اکھڑ اکھڑ کے چل رہا تھا، بیٹے کی وجہ سے بڑے پریشان رہتے تھے. ابو طلحہ انصاری جو ہی گھر سے باہر نکلے نا، مزدوری کرنے کے لیے گئے، تو جس بیٹے کا سانس رک رک کے چل رہا تھا اس بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی، بیٹا فوت ہو گیا. اب دیکھیں نیک بیوی جو اللہ کی رضا چاہتی ہے کہ میرا خاوند راضی ہو گیا تو اللہ راضی ہو جائے گا، اس نے خیال کیا اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ خاوند کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. میرا خاوند مزدوری پہ چلا گیا ہے، رات کو آئے گا، تھکا ہوا آئے گا، اگر بیٹے کی موت کا پتہ چل گیا، نہ اس نے کھانا کھانا ہے نہ اس نے پانی پینا ہے، اس کی تھکاوٹ ڈبل ہو جائے گی. اور میں نے اپنے شوہر کو راضی کرنا ہے، اپنے شوہر کو راضی کرنا ہے. کوئی ماں ایسی ہے جو بیٹے کے صدمے کو اندر رکھ کے شوہر کو راضی کرے؟ ہاں وہ صحابیات تھیں. ماں نے سوچا شوہر کو راضی کرنا ہے، اس کی تھکاوٹ بھی اتارنی ہے. اس نے اپنے فوت شدہ بیٹے کو مکان کے پچھلے کمرے میں رکھ دیا، چادر ڈال دی. رات کے وقت خاوند آتے ہی پوچھا میرے بیٹے کا کیا حال ہے. یہ ہے عورتیں جنہوں نے رسول پاک سے تربیت لی ہے. اے بیبیو، خاندوں کو عام نہ سمجھو، ان کی اطاعت میں، ان کو راضی کرنے میں اللہ راضی ہوتا ہے. اب صحابی وہ کیا کہتی ہیں صحابیہ، خاوند نے آتے ہی پوچھا بتاؤ میرے بیٹے کا کیا حال ہے. تو بیوی نے کہا کہ جناب آپ کے بیٹے کا سانس ٹھہر گیا ہے. سانس، بولیے نا، سانس. باپ نے سمجھا، ایسا جملہ بولا کہ جس کی سمجھ نہ آوے. باپ نے سمجھا شاید جو سانس اکھڑ اکھڑ کے چل رہا تھا وہ سانس ٹھیک ہو گیا ہے. آتے ہی پانی مانگا، بیوی نے پانی دیا. آتے ہی کھانا مانگا، بیوی نے کھانا دیا. اسی رات ابو طلحہ نے بیوی کو طلب کیا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں خاوند عورت کو بلائے، عورت نہ آئے، فرشتے ساری رات لعنت بھیجتے ہیں، ساری رات لعنت بھیجتے ہیں. وہ صحابیہ سارے فرمان اللہ کے محبوب کے ذہن میں تھے، انکار نہ کیا. دنیا میں کوئی عورت ہے اس کا اپنا بیٹا مرا ہوا ہو، فوت ہو جائے، اور پھر بھی خاوند کی رضا کے لیے دل پہ پتھر رکھ کے اپنے آپ کو پیش کر دے. اللہ اکبر. جب کھانا خاوند نے کھا لیا، پانی پی لیا، آپس میں میاں بیوی رات کو اکٹھے ہوئے، غسل کیا. جب دونوں نے غسل کر لیا تو بیوی صحابیہ ہے، جملے کتنے خوبصورت ہیں، آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا. صحابیہ کہتی ہیں اے میرے سرتاج،
اے میرے شوہر، میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، بتاؤ اگر کسی نے تمہارے پاس امانت رکھی ہو، کیا میں نے جملہ بولا ہے؟ امانت. اگر کسی نے تمہارے پاس امانت رکھی ہو، لینے آئے دن کے وقت یا رات کے وقت، دو گے یا انکار کرو گے؟ کیسی بیس بنائی ہے یار، کیسی تمہید بنائی ہے، کمال درجے کی گفتگو کی ہے کہ واپس کرو گے یا انکار کرو گے؟ ابو طلحہ فرماتے ہیں امانت امانت ہی ہے، چاہے کو دن کو آئے چاہے رات کو آئے، اس کی امانت ہے، جب لینے آئے میں پیش کر دوں گا. اتنی بات صحابیہ نے کہہ کے، بیوی نے کہہ کے اپنے خاوند سے کیا جملے بولے؟ کہا حضور آپ کا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھی، آپ کا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھی. سنو، آپ کا بیٹا وصال کر گیا ہے، موت واقع ہو گئی ہے، اللہ نے امانت واپس لے لی ہے. ابو طلحہ انصاری کانپنے لگے. اے میری بیوی، میں گھر میں ہوں، تم نے پانی بھی دیا، کھانا بھی دیا، اپنے آپ کو پیش بھی کیا، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ سنے بیویوں کے لیے یہ پیغام ہے اس صحابیہ کا. جب صحابی نے کہا نا، شوہر نے کہا بتایا کیوں نہیں، بتایا کیوں نہیں، آگے سے بیوی کی زبان پہ لفظ کیا ہے؟ بس اللہ کی رضا کے لیے. اور اونچا بولے، فقط اللہ کی رضا کے لیے. میں نے رسول پاک سے سنا ہے شوہر کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے، شوہر کو راضی کرنا، شوہر کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے. میں نے پانی پیش کیا، کھانا پیش کیا، اپنا وجود پیش کیا، یہ سب کچھ. تم جانتے ہو گھر میں جس ماں کا بیٹا فوت ہو جائے، وہ ماں اتنا بڑا صبر نہیں کر سکتی. میں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے فقط آپ کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. اللہ اکبر. ابو طلحہ، آگے سنیں گے ایمان تازہ ہوگا. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے، رسول پاک کے پیچھے نماز پڑھی. ابھی واقعہ بیان نہیں کیا. اللہ کے محبوب آتے ہی فرماتے ہیں اے ابو طلحہ، رات کو جو تمہاری بیوی نے تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے نا، اس عمل کی بنا پر تمہاری زوجہ سے اللہ راضی ہو گیا ہے. پیار سے کہیں سبحان اللہ. تمہاری بیوی کے اس عمل پر اللہ راضی ہو گیا ہے. عورتوں کے لیے یہ پیغام ہے، اے بیویو یہ پیغام ذہن میں بٹھا کے زندگی جیو. یہ عارضی جہان ہے. اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں جو تمہاری بیوی نے رات کے وقت تمہیں راضی کرنے والا عمل کیا ہے، اللہ تمہاری بیوی سے راضی ہو گیا ہے. آگے حضور نے بشارت بھی دے دی، فرمایا بیٹا تو فوت ہو گیا ہے، رات کو جو معاملہ ہوا ہے اللہ نے پھر امید لگا دی ہے، اور اگلے سال پھر بیٹا ہی آئے گا. اللہ اکبر. اگلے سال پھر بیٹا آ جائے گا. یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام غیب کی خبریں بھی دے رہے، غیب کی خبریں دے رہے. یہ عورتوں کے لیے پیغام ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بیان فرمایا ہے. پھر حدیث پاک سنیں. میں ساری حدیث پاک پڑھ رہا ہوں آج. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگوں کی کوئی نیکی قبول نہیں. بولیے 3 لوگوں کی کوئی نیکی قبول. نماز پڑھیں قبول کوئی نہیں، حج کریں قبول کوئی نہیں، عمرہ کریں قبول کوئی نہیں، زکوٰۃ دیں قبول کوئی نہیں، خیرات دیں قبول کوئی نہیں. کوئی بھی نیکی کریں، نیکی کا لفظ ہے، نماز کا ذکر نہیں. نیکی کے اندر سارے اعمال آتے ہیں. حضور فرماتے ہیں 3 لوگ کوئی بھی نیکی کریں، ان کا کوئی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول. نمبر 1، بھاگا ہوا غلام. وہ دور تھا غلامی میں لوگ زنجیروں میں جگڑے ہوئے تھے. مالک کو چھوڑ کر، اجازت کے بغیر مالک کو چھوڑ کر غلام بھاگ گیا ہے. جا کے اس نے نفل پڑھے، نمازیں پڑھتا رہے، حج کرتا رہے، نفل پڑھتا رہے، خیرات کرتا رہے. حضور فرماتے ہیں بھاگے ہوئے غلام کی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول.
نمبر 2، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں جس عورت کا خاوند ناراض ہے، جس عورت کا خاوند، آج اس زمانے میں کیا ایسا نہیں، گھر میں جھگڑا ہوا ساتھ ہی بی بی نے اللہ اکبر نماز شروع کر دی، ساتھ ہی نفل، ساتھ ہی قرآن، ساتھ ہی تسبیحات، خاوند کے ساتھ لڑائی، ادھر بیوی اللہ کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ سنیں اللہ کے محبوب کا فرمان، فرمایا جس کا خاوند ناراض ہے، جس کا خاوند ناراض ہے، جس کا خاوند ناراض ہے، اس بیوی کی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، کوئی نیکی قبول ہے، نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات دے، صدقہ خیرات دے، عمرے پڑھے، کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ ہاں اگر چاہتی ہے کہ میری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں تو پھر خاوند کو راضی کرنا پڑے گا، خاوند کو راضی کرنا پڑے گا، خاوند کو راضی کرنا پڑے گا۔ تیسرا وہ بندہ جو نشہ کرتا ہے، نشے کی حالت میں کوئی نیکی بھی کرے گا تو اس کی قبول نہیں ہے۔ پھر سنیں حدیث پاک، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں معراج کی رات جہنم کا مشاہدہ کیا، جہنم کا مشاہدہ کیا، جہنم میں دیکھا کتنے لوگ ہیں، مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ مرد تھوڑے تھے، عورتیں زیادہ تھیں۔ عورتیں بولیے، عورتیں، یہ پیغام سنائیں اپنی بیٹیوں کو بھی، اپنی بہنوں کو بھی، اپنی بیویوں کو بھی۔ جہنم میں مرد تھوڑے تھے، عورتیں زیادہ تھیں۔ صحابیات بیویوں نے پوچھا حضور عورتیں زیادہ کیوں تھیں؟ یہ میری بات نہیں، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ اکبر، یہ درس عبرت ہے عورتوں کے لیے۔ عورتیں زیادہ کیوں تھیں؟ فرمایا خاوند کی ناشکری کی وجہ سے، خاوند کی، جس نے مکان دیا، حق مار دیا، نان نفقہ دیا، سارا دن مزدوری کر کے گھر میں کما کے لایا، 1 سال کما کے دیتا رہا، دوسرا سال گزرا، تیسرا سال گزرا، اللہ اکبر 5 سال گزرے، اس کی خدمت کرتا رہا، اور ان کے اتنے ہلکے جملے ہوتے ہیں کہ جب بولنے پہ آتی ہیں تو یہ جملہ بول دیتی ہیں۔ میں پنجابی میں جملہ بولوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے، یہ جملہ یوں بولتی ہیں جدوں دی میں اس گھر وچ آئیاں سکھ دا سا، سکھ دا سا ہے کہ نہیں؟ ایسے نہیں بولتی، جدوں دی میں اس گھر چ آئیاں میں تے سکھ دا سا لیا ہی کوئی نہیں۔ اس خاوند سے پوچھو نا جس کی پشت بھی جل گئی ہے سورج کی تپش کے نیچے، جو اس مکان کے بنانے کے لیے جس نے اپنی زندگی وقف کر دی، محنت کر کے، اور ساری زندگی تمہیں کماتا رہا، کھاتا رہا، کئی مہینے، کئی سال۔ اگر زندگی میں کوئی ایسا موڑ آ گیا ہے جو صبر کرنے والا تھا اور تو نے اس کی پچھلی ساری زندگی پہ پانی پھیر دیا ہے، اور تو نے یہ جملہ کہہ دیا ہے جد کی میں اس گھر میں آئی ہوں اور میں نے سکون کا سانس ہی نہیں لیا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں خاوند کی ناشکری کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ بیویوں کے لیے یہ پیغام ہے، یہ بیٹیوں کو بھی پیغام دو، یہ بہنوں کو بھی پیغام دو کہ خاوند کی ناشکری نہ کرنا، خاوند کی ناشکری نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں کہ جو عورتیں اپنے خاوند کو راضی رکھتی ہیں، جو عورتیں اپنے خاوند کو راضی رکھتی ہیں، اللہ اکبر، یہ بیویوں کے لیے پیغام ہے، خوشخبری کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں جو عورتیں اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہیں، جو عورتیں اپنے خاوند کو خوش رکھتی ہیں، ہوا کے پرندے بھی اس عورت کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ آگے حضور فرماتے ہیں پانی کی مچھلیاں بھی اس بی بی کے لیے دعائے بخشش مانگتی ہیں۔ آگے حضور فرماتے ہیں سورج اور چاند بھی اس عورت کے لیے بخشش کی دعا مانگتا ہے۔
کتنی مقدر والی عورتیں ہیں، کتنی نیک عورتیں ہیں جو اپنے خاوند کو راضی رکھتی ہیں۔ سورج بھی معاون بن گیا، چاند بھی معاون بن گیا، دریا کی مچھلیاں بھی معاون بن گئی، اور ہوا کے پرندے بھی معاون بن گئے۔ اس عورت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں جو خاوند کو ناراض کرتی ہیں، بات بات پہ خاوند کو نہ خوش رکھتی ہیں، خاوند کو ناراض کرتی ہیں، نہ فرمانی کرتی ہیں، بلا وجہ خاوند کا دل توڑتی رہتی ہیں، حضور فرماتے ہیں فَعَلَيْهَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَالنَّاسِ اجمعین، جو خاوند کی بلا وجہ دل آزاری کرتی ہیں، نافرمانی کرتی ہیں، ان کا حکم توڑتی ہیں، ایسی بیویوں پر اللہ کی لعنت ہے، لوگوں کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ یہ پیغام عبرت ہے، یہ پیغام عبرت ہے۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عورتیں بات کرنے میں چہرہ غصے والا بناتی ہیں، اپنا چہرہ ترش بناتی ہیں، بات کرنے کے انداز میں محبت کا اظہار نہیں کرتی، جب خاوند گھر میں داخل ہوتا ہے تو بس سر باندھ لیتی ہیں اور غصے کا اظہار کرتی ہیں، نفرت کا اظہار کرتی ہیں، ترش چہرہ بنا کے بات کرتی ہیں، غصے والا چہرہ بنا کے کرتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایسی عورتوں سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، ایسی عورتوں سے اللہ، بیویاں سمجھتی ہیں معمولی بات ہے، یہ خاوند ہی ہے نا میرا، کیا ہوا ہے، میں نے غصے میں بات کر لی، چہرہ ترش بنا کے بات، کیا ہوا، بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ ناراض ہو گیا ہے، اللہ ناراض ہو گیا ہے، اللہ ناراض ہو گیا ہے، اور اللہ ناراض ہو جائے تو پھر پیچھے بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں خاوند کو مسکرانے والی عورت، اب عورت وہی اپنے خاوند کو ہنسا دے، مسکرا دے تو اسی وقت اللہ راضی ہو جاتا ہے، دیر بولیے نا، دیر نہیں لگتی، خاوند کو اس نے خوش کیا اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جاتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ تو چند حقوق تھے جو شوہر کے عورتوں پر تھے، وہ میں نے عرض کیے ہیں۔ اب چند اختصار کے ساتھ عورتوں کے حقوق جو مردوں پر ہیں وہ بھی سن لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے، جو اپنی بیوی کے لیے، بولیے نا اب کیا ہو گیا آپ کو، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے۔ آگے حضور کیا فرماتے ہیں انا خیرکم اہلی، اور میں سب سے زیادہ اپنی بیوی کے لیے بہتر ہوں، میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں، سب سے زیادہ۔ اس کی ایک جھلک عرض کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پیا نا، تو حضور فرماتے ہیں عائشہ بتاؤ کہاں لب رکھے تھے تاکہ وہاں لب رکھ کے میں بھی دودھ پی لوں، محبت کا اظہار کیا۔ پھر حضرت خدیجہ کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ کہا اے اللہ کے محبوب، آپ ہر وقت خدیجہ 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 کرتے رہتے ہیں، وہ بوڑھی عورت ہے، آپ بوڑھی عورت کا تذکرہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو حضور نے فرمایا اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، خدیجہ خدیجہ ہی ہے، خدیجہ خدیجہ ہی ہے۔ حضور نے فرمایا سنو عائشہ، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا، یہی بی بی تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا، میرا کلمہ پڑھا تھا، میرے ساتھ کھڑی ہو گئی، اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، یہی تو خدیجہ ہے۔ اور وہی خدیجہ آخری وقت آتا ہے، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے حضور میرا آخری وقت آ گیا ہے، لگتا ہے یہ بخار میری زندگی کا خاتمے کے لیے آیا ہے، بخار آ گیا، حضور آپ کے کندھے پہ جو چادر ہے وہ مجھے کفن میں آپ دے دینا، یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ کتنا پیار ہے حضور کے ساتھ بیوی کا، اور حضور کا کتنا پیار ہے، حضور نے اپنے کندھے کی چادر ام المومنین حضرت خدیجہ کو کفن کے اندر دے دی ہے، کفن کے اندر دے دی ہے، کفن کے اندر، بیویوں کے ساتھ اتنی محبت ہے۔ ایک دفعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور باہر تشریف لائے، میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ تم بھی دوڑو میں بھی دوڑتا ہوں، چھوٹی عمر تھی نا، ابھی چھوٹی عمر تھی،
9 سال کی عمر میں تو نکاح ہو گیا ہے. یہ حضور کی خصوصیت ہے، ورنہ اتنی بچیوں کے ساتھ نکاح تو ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا. یہ حضور کی اپنی خصوصیت. 9 سال کی عمر میں نکاح ہو گیا، چھوٹی عمر تھی، تو حضور نے چاہا کہ میں عائشہ کے ساتھ محبت کا جس طرح بچوں کے ساتھ اظہار کیا جاتا ہے اس طرح اظہار کروں. اب فرمایا عائشہ میں بھی دوڑتا ہوں، آپ بھی دوڑے، دیکھتے ہیں آگے کون نکل جاتا ہے. حضور دوڑے، جان کے ارادتاً حضور آہستہ ہو گئے. کیوں ہوئے؟ عائشہ کو خوش کرنے کے لیے. عائشہ آگے چلی گئی. حضور نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے، تم آگے چلی گئی ہو. اب ایک دفعہ پھر دوڑ لگاتے ہیں، پھر دوڑ لگائی تو پھر حضور علیہ السلام سے آگے کون بڑھ سکتا ہے. تو حضور آگے نکل گئے، عائشہ پیچھے رہ گئی. میرے آقا فرمانے لگے عائشہ چلو کام برابر ہو گیا، ایک دفعہ تم آگے چلی گئی، ایک دفعہ میں آگے چلا گیا. حضور اس طرح محبت کرتے تھے بیویوں کے ساتھ. پھر محترم حاضرین، حضور علیہ السلام کے فرمان تو بہت زیادہ ہیں. اللہ پاک کا قرآن میں کیا حکم ہے؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان سے اچھا سلوک کرو. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. یہ قرآن کے لفظ ہے، 4تھا پارہ، آخری صفحے پر یہ قرآن کی آیت ہے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان سے اچھا سلوک کرو. اللہ پاک فرماتا ہے اگر تمہیں ان کی کوئی چیز ناپسند ہے، چہرہ پسند نہیں، ان کا اخلاق پسند نہیں، کوئی چیز پسند نہیں، فَعَسَىٰ، قریب ہے کہ جو تمہیں چیز پسند نہیں، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر، اس عورت کے اندر بہت زیادہ بلائی پیدا کر دے، بہت زیادہ. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، خَيْرًا كَثِيرًا. ایک دو باتوں کو دیکھ کے عورت سے نفرت مت کرو. قریب ہے کہ جو کوئی تم ناپسند کرتے ہو اللہ ان میں خیر کثیر پیدا کر دے. کیا مطلب؟ ان سے تمہیں اولاد دے دے، وہ تم سے پیار کرنے والی ہو، اور بھی اس عورت کے اندر زندگی میں اس عورت کی وجہ سے ہو سکتا ہے تمہاری بخشش ہو جائے، تمہارے لیے کتنے رحمت کے دروازے کھل جائیں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے عورتوں کے ساتھ دل میں بغض نہ رکھو. حضور فرماتے ہیں کوئی ایمان والا مرد، کوئی ایمان والی عورت آپس میں بغض نہ رکھے، یہ میرا حکم ہے. تھوڑی باتی جو ہو جاتی ہے گھروں کے اندر، حضور فرماتے ہیں اس وجہ سے ان کے ساتھ دل میں بغض نہ رکھا جائے. پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ عورت کو بھڑکاتا ہے مرد کے خلاف، جو کوئی مرد کو بھڑکاتا ہے بیوی کے خلاف، وہ میرا امتی نہیں ہے، وہ میرا امتی. ہمارے معاشرے میں ہے کہ نہیں؟ میاں بیوی کو لڑانے کے لیے تیرا تو شوہر ہے ہی ایسا، نکھٹو ہے، کسی کام کا نہیں ہے. عورتوں کو ایسی باتیں کر کے نفرت پیدا کی جاتی ہے. حضور فرماتے ہیں جو عورت کو خاوند کے خلاف بھڑکاتا ہے، خاوند کو عورت کے خلاف بھڑکاتا ہے، وہ میرا امتی. بولیے وہ میرا امتی، وہ میرا امتی نہیں ہے. اس لیے حضور علیہ السلام کے سامنے، حضور اپنی بیٹی فاطمہ کے سامنے مولا علی کی تعریف کرتے تھے، علی کے سامنے اپنی بیٹی فاطمہ کی تعریف کرتے تھے. حضور محبت کی دعا مانگتے تھے، یا اللہ ان دونوں کے درمیان محبت پیدا فرما، دونوں کے درمیان محبت پیدا فرما. آخری بات، حضور علیہ السلام کے بعد حضرت عمر کا دور ہے. ایک شخص آیا اپنی بیوی کی شکایت لے کر، کس کے دروازے پر؟ حضرت عمر کے دروازے پر. حضرت عمر کے دروازے پر اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا. اندر معاملہ جو اپنی بیوی کا بنا ہوا تھا وہ حضرت عمر کا بھی بنا ہوا تھا. اس نے باہر کھڑے ہو کے آوازیں سنی تو حضرت عمر کی بیوی بھی لگی ہوئی تھی، شکوے شکایتیں جس طرح اس کی بیوی کر رہی تھی. حضرت عمر کے دروازے پہ دستک دی، حضرت عمر بعد تشریف لائے. وہ نوجوان سلام کر کے جانے لگا. عمر فرمانے لگے آیا تھا، بات کیے بغیر جا رہے ہو؟ کہنے لگا حضرت بات کیا کرنی ہے، جو معاملہ میرا ہے وہ آپ کے گھر میں اپنا معاملہ بنا ہوا ہے.
میں نے بات کیا کرنی ہے؟ اللہ اکبر. آپ فرمانے لگے تم جانتے ہو میں عمر ہوں، میرے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے، اگر شریعت کا میرے اوپر پیرا نہ ہو تو میں حشر نشر کر دوں. شریعت کا پیرا ہے. فرمایا سنو، اگر ایک اس کے اندر یہ عیب ہے، کسی وقت وہ گلا میرے سامنے کوئی شکوہ شکایت کر لیتی ہے، تو یہ بھی سن لو میرے کپڑے یہ دھوتی ہے. پیار سے بولے نا. اور میرے لیے کھانا یہ تیار کرتی ہے، میرے بچوں کو دودھ یہ پلاتی ہے، اور میرے مال کی حفاظت یہ کرتی ہے. میں ایک وجہ سے اس کی ساری خوبیاں بھول جاؤں؟ میں ایک وجہ سے اس کی ساری خوبیاں بھول جاؤں؟ اس نوجوان نے کہا کہ حضور بس مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں سمجھ گیا ہوں، عورت کی کسی ایسی ایک بات دل میں نہ لگے، دل کو پسند نہ آئے، تو اس کی ایک وجہ سے اس کی ساری خوبیاں بھولنی نہیں چاہیے، نہیں چاہیے. حضور کا آخری وقت ہے، اس وقت بھی حضور فرما رہے تھے اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرنا، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرنا، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرنا. یہ تمہارے ہاتھوں میں قید ہے. محترم حاضرین، یہ پیغام ہے، یہ عورتوں اور مردوں کے لیے یہ پیغام ہے. یہ پیغام دور دور تک جا رہا ہے، اور میں نے اس درد کے ساتھ یہ پیغام بیان کیا ہے. شاید کہ کسی دل میں یہ باتیں اتر جائیں. کوئی بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، جتنی کی ہیں اللہ کے محبوب کے فرمان سنائے ہیں، اور امید ہے کہ یہ فرمان سن کے عورتوں کا بھی بھلا ہو جائے گا اور شوہروں کا بھی بھلا ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں حقوق زوجین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب